ناظرین اکرام، پاکستان کی عدلیہ میں ایک ایسی شخصیت بھی ہیں جو آئین شناس بھی ہیں، فرض شناس بھی ہیں، بہادر بھی ہیں۔ محب وطن تو ظاہر ہے ہر جاجی محب وطن ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جس طریقے سے آزاد عدلیہ کی ترجمانی کی ہے اور جس طریقے سے وہ حق سچ کا ساتھ دیتے ہیں اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، یقینی طور پر ان کا مقام پاکستان کی عدلیہ میں بہت اونچا ہے۔ میری مراد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 26 اکتوبر 1959 یعنی 1959 میں کوئٹہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق پشین کے ایک ممتاز خاندان سے ہے۔ وہ مرحوم قاضی محمد عیسیٰ کے صاحبزادے ہیں، جو کہ تحریک پاکستان کے صف اول کے رہنما تھے، اور قاضی جلال الدین کے پوتے ہیں، جو کہ آزادی سے پہلے ریاست کلات کے وزیر اعظم تھے۔ ان کی والدہ بیگم سعدیہ عیسیٰ تھی، جو کہ ایک سماجی کارکن تھیں اور بہت سے اسپتالوں اور فلاحی اداروں اور بورڈ آف گورنرز کی رکن تھیں۔ وہ شادی شدہ ہیں اور 2 بچوں کے باپ ہیں۔ چیف جسٹس جو ہے وہ بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہے قاضی فائز عیسیٰ۔ انہوں نے ابتدائی اور ثانوی تعلیم کوئٹہ میں حاصل کی، او اور اے لیول کراچی گرامر اسکول سے کیا۔ اس کے بعد بی اے آنرز لا لندن سے کیا۔ انہوں نے بار پروفیشنل امتحان لندن کیا اور بار آف انگلینڈ ویلز مڈل ٹیمپل 1982 میں درج ہوئے۔ وہ بلوچستان ہائی کورٹ میں 30 جنوری 1985 میں ایک وکیل کے طور پر درج ہوئے اور 21 مارچ 1998 کو وہ سپریم کورٹ میں وکیل کے طور پر منسلک ہوئے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 27 سالوں تک مختلف عدالت عالیہ، وفاقی شریعتی عدالت اور عدالت عظمیٰ کے سامنے پیش ہوتے رہے۔ وہ بلوچستان ہائی کورٹ ایسوسی ایشن، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان کے جو ہے وہ لائف ممبر ہیں۔ ان کے جج بننے سے پہلے وہ ایک نامور لا فرم کے سینئر حصے دار تھے۔ وقفہ سے انہیں سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس جو ہیں وہ مشکل مقدمات میں مشورے کے لیے بلاتی رہی ہیں۔ وہ بہت سے بین الاقوامی مقدمات میں پیش ہوئے اور ان کے مقدمات جو ہے مشہور قانونی رسالوں میں چھپتے رہے۔ ناظرین کرام، ان کی ماحولیات اور عوامی مقدمات میں دلچسپی کی وجہ سے بلوچستان میں خصوصی قوانین آرڈیننس 1 اور 2 آف 1968 کا نفاذ ہوا۔ بلوچستان بار ایسوسی ایشن کی طرف سے PLD 1991 کوئٹہ، انہوں نے عدالت عالیہ میں کوئٹہ بلڈنگ کوڈ کی خلاف ورزی پر ایک مقدمہ بھی درج کیا تھا، جس کی وجہ سے ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ اسے نافذ کیا جائے تاکہ زلزلہ کی صورت میں اموات اور نقصانات کم سے کم ہوں۔ یہ PLD 1991 کوئٹہ 1 میں رپورٹ ہوا ہے۔ ناظرین اکرام، ورلڈ بینک کے معاون کی حیثیت سے انہوں نے ایک رپورٹ بعنوان جو ہے وہ رپورٹ آن دا لیگل اسپیکٹس آف ایکوزیشن آف لینڈ فار دی پرپوزڈ کراچی میس ٹرانزٹ پروجیکٹ تیار کی۔ وہ پروموشن آف پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن ان ہائی وے فائنانسنگ، کنسٹرکشن اینڈ آپریشن میں قانونی ماہر تھے۔ اس کے علاوہ وہ قانونی اور ماحولیاتی ماہر کے طور پر ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے بلوچستان گراؤنڈ واٹر ریسورسز پروگرام میں شامل تھے، جس میں ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا مالی تعاون شامل تھا۔ اس کے علاوہ وہ اس کنسورشیم کا بھی حصہ رہے جو کہ ورلڈ بینک کا پروجیکٹ ہے۔ اس کا نام جو تھا وہ امپلیمنٹیشن آف پرائیویٹ سیکٹر پارٹیسپیشن ان کراچی واٹر سپلائی اینڈ سیوریج سیکٹر اور ٹیکنیکل اسسٹنس فار دی پریپریشن۔ ناظرین اکرام، وہ اعزازی طور پر پاکستان کے ایک بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر میں ڈائریکٹر کے طور پر بھی کام کرتے رہے۔ اس کے علاوہ پالیسی بورڈ آف سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان اور قائد مزار مینجمنٹ بورڈ کے بھی ممبر رہے۔
وہ 1994 تک اسلامیہ لاء کالج یونیورسٹی آف کراچی میں آئین پاکستان اور بر صغیر کی قانونی تاریخ کے پروفیسر رہے۔ وہ ایک کتاب میس میڈیا لاز اینڈ ریگولیشن ان پاکستان کے مشترکہ لکھاری بھی ہیں، جسے ایشین میڈیا اور انفارمیشن سینٹر سنگاپور نے چھاپا، اور یہ اس عنوان پر پہلی کتاب ہے۔ انہوں نے بلوچستان کیس اینڈ ڈیمانڈ نامی کتابچہ بھی لکھا ہے، جسے PILDAT نے 2007 میں شائع کیا۔ انہوں نے اس کے علاوہ قانون ماحولیات، اسلام، بلوچستان اور آئین پر بہت سے اداریے لکھے، جو کہ مختلف ممتاز انگلش اخباروں میں شائع ہوئے۔ ناظرین کرام، وہ ان ججوں کے سامنے پیش نہیں ہوئے جنہوں نے 3 نومبر 2007 کی ایمرجنسی کے تحت حلف اٹھایا تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کی 31 جولائی 2009 کے فیصلے کے بعد، جس میں انہوں نے 3 نومبر 2007 کے فیصلے کو غیر قانونی قرار دیا، جس کی وجہ سے عدالت عالیہ بلوچستان کے تمام جج صاحبان جو تھے انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس وقت جسٹس فائز عیسیٰ کو ان کو بلایا گیا اور بلوچستان میں کام کرنے کے لیے کہا گیا، اور انہوں نے 5 اگست 2009 کو چیف جسٹس بلوچستان کا عہدہ ان کو دیا گیا، اور ایز اے چیف جسٹس بلوچستان ان کی جو ہے وہ کارکردگی بہت اچھی رہی۔ حکومت پاکستان نے 1 اکتوبر 2010 میں اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب خواجہ محمد شریف کے غیر قانونی اقدام میں قتل پر ایک کمیشن بنایا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کمیشن کے چیئرمین بنے۔ اس کمیشن میں عدالت عالیہ لاہور اور پشاور کے جج صاحبان رکن تھے۔ اس کمیشن کی رپورٹ حکومت کو جمع کروا دی گئی تھی۔ ناظرین کرام، 30 دسمبر 2011 کو عدالت عظمیٰ نے ایک 3 رکنی کمیشن بنایا، جو کہ اس یادداشت کی اصلیت جاننے کے بارے میں تھا جو کہ US جوائنٹ چیف آف سٹاف مائک مولن کو دیا گیا تھا۔ یہ کمیشن جسٹس مشیر عالم، جسٹس اقبال حمید الرحمان اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جو کہ عدالت عالیہ سندھ، اسلام آباد اور بلوچستان کے چیف جسٹس صاحبان تھے، پر مشتمل تھا۔ چیف جسٹس تھے اس وقت بلوچستان کے قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ جسٹس عیسیٰ نے اس کمیشن کے جو ہے چیئرمین کی ذمہ داریاں انجام دیں۔ انہوں نے مئی 2012 میں اپنی رپورٹ عدالت عظمیٰ میں جمع کروا دی تھی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پاکستان لا اینڈ جسٹس کمیشن، نیشنل جوڈیشل پالیسی میکنگ کمیٹی اور فیڈرل جوڈیشل کمیشن کے رکن کے طور پر بھی خدمات سر انجام دی۔ چیف جسٹس جب یہ تھے بلوچستان ہائی کورٹ کے، اس وقت اس عہدے کے ساتھ ساتھ ان کے پاس بلوچستان جوڈیشل اکیڈمی کے چیئرمین کا عہدہ بھی تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سب سے سینئر چیف جسٹس ہونے کی وجہ سے سپریم جوڈیشل کمیشن کے ممبر بھی تھے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 5 ستمبر 2014 میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج بن گئے، اور اس وقت وہ سینئر ترین جج ہیں جسٹس بندیال کے بعد، لیکن ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ان کو اہم بینچز کا حصہ نہیں بنایا جاتا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت بہت بری طرح جو ہے گروپنگ ہوئی ہے۔ لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا بے داغ ماضی اور ان کا آئین کے حوالے سے جو ان کی سوچ ہے، اور جس طرح کہ وہ جمہوریت پسند ہیں، جس طرح وہ اپنے فیصلوں میں ڈکٹیٹرشپ کے حوالے سے کومنٹس دیتے رہتے ہیں، ان کی آبزرویشنز آتی رہتی ہیں، ان کے فیصلوں کا حصہ ہیں ایسی باتیں، یقینی طور پر پاکستان کی آئینی تاریخ میں اور عدالتی تاریخ میں ان کا نام سنہری حروف میں لکھا جا رہا ہے اور لکھا جاتا رہے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔